آپ کو دو طرح کے ریکوائرمنٹس ملتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. دو طرح کی ریکوائرمنٹس، بلکہ بجائے یہ کہنے کے سمجھنے کے، بلکہ استفادہ کرنے کے لیے نا آپ کو دو چیزیں چاہیے. جو پہلی چیز آپ کو چاہیے استفادہ کرنے کے لیے وہ ہے ایکیڈیمکس، جیسے کہ عربی زبان سیکھنا، گرامر وغیرہ سیکھنا. پھر اس کے بعد تفسیر سیکھنا، یہ ایک ایکیڈیمک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد اس کی بلاغہ، لنگوسٹکس، یہ ساری چیزیں سیکھنا جو ہے یہ اس کی علمی چیزیں. ہر وہ چیز جو آپ کو پڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکیڈیمک ریکوائرمنٹ ہے اس کی. اور ان ایکیڈیمک ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ ایک اور اہم چیز ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ، یا آپ اگر اس کو سائیکولوجیکل نہیں کہنا چاہتے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسپریچول، روحانی ریکوائرمنٹ. اور یہ جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے. کوئی بچہ ذہین ہے تو وہ عربی زبان فوراً سے سیکھ جائے گا، آرام سے اس کو تفسیر ساری کی ساری سمجھ آ جائے گی، حتیٰ کہ قرآن مجید حفظ بھی وہ آرام سے کر لے گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے وہ بہت آرام سے جلدی سے سیکھ لے گا. لیکن یہ جو سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس ہیں، یا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے قرآن مجید کی طرف، اور اصل معنوں میں قرآن مجید سے استفادہ کرنا جو ہے یہ ایک پوری زندگی کا اسٹرگل ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے ایک مقام پہ تو مل سکتی ہیں اور دوسرے مقام پہ آپ ان کو کھو دو. ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ اپنے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور ہر چیز سے زیادہ آپ کو خود سے ہی لڑنا پڑتا ہے، خود کی ہی سوچ کو بند کرنا پڑتا ہے، خود کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 10 سال پہلے جتنی چیزیں مجھے اب پتہ ہیں ان سے بہت تھوڑی چیزیں پتہ تھیں. اور جس طرح دن، مہینے اور سال گزرتے گئے مجھے قرآن مجید کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں. لیکن اگر آپ ایک بڑی پکچر دیکھیں تو اس لحاظ سے ابھی بھی مجھے بہت تھوڑا پتہ قرآن مجید کے حوالے سے. اور وہ جو اوریجنل ریکوائرمنٹ سائیکولوجیکل تھیں مجھے آج بھی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے ان کو لے کر. ایسا نہیں کہ میں نے ان چیزوں کو کر لیا اور میں اس چیز سے گریجویٹ ہو گیا، اب مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے کالج میں ہوتا ہے، آپ اپنے پیپرز وغیرہ دیتے ہو اور فارغ ہو جاتے ہو. قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں نا ان کا الگ ہی معاملہ ہے. اور ان ریکوائرمنٹ میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ سمجھنا اور خود کو یاد دلانا، اور ہر دفعہ یہ سوچیں کہ یہ چیزیں میں کیوں سیکھ رہا ہوں، میں تفسیر کیوں پڑھ رہا ہوں، میں عربی کو کیوں سیکھ رہا ہوں، میں اس آیت کو کیوں بار بار یاد کر رہا ہوں، اس سب کا کیا پوائنٹ ہوا، اس سب کے پیچھے میری کیا نیت ہے. اور آپ سب کو اس کا ایک کلیشے قسم کا آنسر پتہ ہے، اور وہ جواب ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا راستہ دکھائیں. قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے. لیکن یہ جو ٹرم ہے یہ اتنی دفعہ استعمال ہو چکی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کا جو معنی ہے وہ بھول چکے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کیا مطلب ہوا کہ مجھے ہدایت چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو دن آپ کا گزرتا ہے اس دن کے ہر لمحے میں میرے سامنے بہت ساری چوائسیز پیش کی جائیں گی. مثال کے طور پہ میں سوتا رہوں یا اٹھ کر نماز پڑھنا جاؤں، کیا میں بد نظری کروں یا اپنی نظروں کی حفاظت کروں، کیا میں بد کلامی کروں یا میں خاموش رہوں، کیا میں حرام کام سے پیسے کماؤں یا میں حلال کام سے کماؤں، کیا میں اپنے انہی دوستوں کو ملوں یا ان دوستوں جو برے ہیں ان کو چھوڑ دوں، کیا ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ رکھوں یا ان کو جانے دوں، کیا اس ٹیکسٹ میسج کا میں جواب دوں یا نہ دوں. چوائسیز دن کے ہر لمحے میں آپ کو یہ چوائسیز پیش کی جا رہی ہوں گی کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ طاقت دیں کہ ہم صحیح چوائس کو چوز کر سکیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی وجہ سے ہمیں طاقت دیں کہ ہم ہمیشہ صحیح راستہ چنیں.